چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، آئندہ سنیچر سے پہلے تو وہ داخل ہو چکا ہوگا، اس لیے اس سے متعلق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں قسم کھائی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے مراد یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ عربوں کے یہاں ایام کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ لیل استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کئی سفر میں گئے ہوں اور کہتے ہیں میں فلاں جگہ 5 دن رہ کر کے آیا، اردو میں فارسی میں اس کو دن سے تعبیر کرتے ہیں، اہل عرب لفظ لیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ مکث تو ہونا کا 5 لیالی، میں وہاں 5 رات ٹھہرا، یعنی 5 روز ٹھہرا۔ تو یہاں جن 10 راتوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ روایتوں میں اس کی صراحت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ ویسے پورے سال میں سب سے افضل دن جو ہے وہ تو 9 ذی الحجہ کا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور پورے سال میں سب سے افضل رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے اندر آتی ہے۔ یہ تو انفرادی اعتبار سے، یعنی پورے سال کی کون سی رات سب سے افضل، تو کہا لیلۃ القدر۔ پورے سال کا کون سا دن سب سے افضل، تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن۔ اور اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سال کے دنوں میں کون سے دن سب سے افضل اور سال کی راتوں میں کون سی راتیں سب سے افضل، تو علماء نے لکھا ہے کہ راتوں میں تو رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ سب سے افضل، اس لیے کہ اسی میں لیلۃ القدر آتی ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے۔ اور دنوں میں یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ سب سے افضل، جو ان میں عرفے کا دن آتا ہے جو سید الایام ہے، تمام دنوں سے سب سے افضل ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس میں صراحت موجود ہے کہ افضل ایام الدہر، زمانے کے سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے۔ بہرحال ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی، اور احادیث میں بھی اس سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ابھی میں نے نقل کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشرہ، سال کے کسی بھی دنوں میں نیک عمل اللہ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا ان 10 دنوں میں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، نماز پڑھو تو، قرآن کی تلاوت کرو تو، روزہ رکھو تو، اور جو صدقہ خیرات کرو، کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے اور دنوں میں کیا گیا کوئی بھی عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول
سال کے اور دنوں میں کیا گیا اللہ کے راستے کا جہاد، یہ بھی ان دنوں میں کیے گئے کسی بھی نیک عمل سے بڑھ نہیں سکتا، کیونکہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سال کے اور دنوں کے اندر کیا گیا جہاد والا عمل بھی اللہ کے یہاں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی نیک عمل۔ البتہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور پھر دونوں میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی مال بھی قربان کر دیا اور جان بھی قربان کر دی، تو اس کا وہ عمل تو البتہ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے افضل ہے، ورنہ اور کوئی نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کے اندر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی عبادت کسی بھی دن میں اتنی محبوب اور پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو اپنی عبادت پسندیدہ ہے۔ یعنی سال کے کسی بھی دنوں میں جو اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کو وہ اتنی پیاری نہیں جتنی ان 10 دنوں میں کی جانے والی اللہ کی عبادت۔ اور پھر آگے حضور فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اتنا لیلۃ القدر تو تلاش کرنی پڑے گی آپ کو رمضان کے اندر، یہاں تو یقینی طور پر گویا ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ملے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اتنا عظیم اور اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں کیا جانے والا عمل۔ فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے بہت زیادہ مقدار کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ وہ جو تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ ان دنوں میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو زور سے اس تکبیر کو پڑھتے تھے، اور ان دونوں حضرات کو اس کو پڑھتا ہوا سن کر لوگ بھی اس تکبیر کو زور سے پڑھتے تھے۔ یہ وہ ان کا معمول تھا۔ اور قرآن پاک میں ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان حج کے دنوں کے اندر اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں مقرر معلوم متعین دنوں میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے بخاری شریف میں ذکر کیا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ 10 دن، ان 10 دنوں میں گویا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ گویا یہ 10 دن وہ ہیں بڑی عبادت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے مقبول ہیں، اس لیے ان کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اس کا ہم لوگ جو ہیں عبادت کے معاملے میں بھی رسم و رواج کے پابند ہیں۔ ایک رسم رواج مطلب یہ ہے کہ جو جن عبادتوں کا اہتمام لوگ رواج کے طور پر کرتے ہیں ان میں ہم لگتے ہیں۔ مثلا شب برات ہے تو شب برات کے اندر لوگ خوب اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں
صحت کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے کی نہیں ہے جتنی ان دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں آئی ہوئی روایت ہے، بلکہ شب برات کی فضیلت کی ایک جماعت تو آج بھی دنیا میں غیر مقلدین ہیں، وہ تو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ اگرچہ ہمارے اکابر کے ہاں اس کا اعتبار ہے، چونکہ وہ روایتیں حسن لغیرہ ہی کے درجے کی ہے، یعنی جن روایتوں سے استدلال کیا جاتا ہے اس کے 4 کیٹیگری ہے، 4 درجے ہیں، چوتھے درجے کی روایت، جبکہ اس کی فضیلت کے سلسلے کے اندر جو روایت ہے وہ پہلے درجے کی ہے. اور اس کے باوجود ان 10 دنوں کے اندر عبادات کا وہ اہتمام نہیں کیا جاتا جو اس وقت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. خود بھی روزوں کا اور راتوں کو عبادت کا، اور ان دنوں میں دوسرے نیک اعمال کا، اس لیے کہ کسی نیک عمل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی. ویسے حضرت ابن عمر کی روایت جو ابھی میں نے بیان کی مسند احمد کے حوالے سے، اس میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کا تذکرہ آیا ہے. باقی عام کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو ان دنوں میں کیا جائے، اس لیے خود بھی اور اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی خاص طور پر متوجہ کر کے ان دنوں میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. البتہ 10ویں ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس دن روزہ رکھنا شریعت میں بھی منع ہے. تو یہ جو عشرہ کے روزے سے مراد 9 دن کے روزے، اور اس میں بھی عرفہ کا روزہ، اس کی تو الگ سے بھی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو بہرحال عرفے کے روزے کی ایک مستقل الگ فضیلت ہے، اس لیے اس کا بھی خاص طور پر اہتمام ہو، بلکہ پورے 9 دن کے روزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ، جیسے کہ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اشور حرم، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے مہینوں کی تعداد، سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور کب؟ لوح محفوظ میں جب سے اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا تھا تب سے، یعنی ابھی تو آسمان اور زمین پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے اللہ تعالیٰ نے سال کا حساب 12 مہینوں کا رکھا. اور پھر وہ جس دن سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے تب سے یہی حساب چل رہا ہے. کون سا؟ 12 مہینوں کا. اس میں کچھ کمی یا کی زیادتی ہونی نہیں چاہیے. اہل عرب جو ہے وہ چونکہ یہ قمری مہینے ہوتے ہیں چاند کے حساب والے، تو چاند کے حساب والے مہینوں کو وہ سورج والا شمسی حساب جو شمسی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر، اس کے مطابق بنانے کے لیے 3 سال میں 1 مہینے کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہندوؤں کا جو بکرمی کیلنڈر ہے وہ بھی قمری ہے، چاند والا ہے، شمسی نہیں ہے، وہ بھی چاند رات پر ہی چلتا ہے. لیکن وہ لوگ بھی جو ہے ہر 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھاتے ہیں ادھک ماس کے نام سے، تاکہ وہ رہے. اسی لیے ان کے مہینے کے وہ جو موسموں کا حساب ہے وہی رہتا ہے. انگریزی مہینے میں تو وہی رہتا ہے کہ بھئی سردی کے مہینے کون سے، تو کہا وہ دسمبر، جنوری اور فروری. گرمی کے مہینے کون سے، تو مئی، جون، جولائی. اسی طرح ان کے ہندوؤں کے بھی یہ جو مہینے ہیں حالانکہ وہ قمری ہیں چاند والے تو بھی وہ طے شدہ ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھتے ہیں 1 مہینے 3 سال کے اندر 1 مہینہ بڑھا کر. جبکہ اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند والا ہی ہے، اور اس میں وہ سال عرب پہلے بڑھاتے تھے، اس کی پابندی لگا دی کہ ایسا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب وہ جب بڑھتا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قمری جو ہے چاند والا کیلنڈر وہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام میں ساری عبادتوں کا مدار جو ہے وہ عبادتیں جن کا جو کسی دن میں یا کسی جو ہے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں تو وہ اس کا مدار قمری کیلنڈر پر ہے، چاند کے، تو وہ سال بھر گھومتا رہتا ہے. جیسے حج ہے، حج کے ایک تو مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں.
الحج و اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، اور پھر ذی الحجہ کے 12 دن وہ اس کو ایک پورا شمار کیا گیا. اور ایام حج ہے، حج کے دن ہیں وہ 5 ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ. انہی دنوں میں حج ہوتا ہے، سال میں ان کے علاوہ کسی اور دنوں میں حج نہیں ہوگا. بھائی دیکھو روزے ہیں، رمضان کے روزے، تو رمضان کے روزے ہم فرض روزے رمضان میں رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی نفل روزہ اور دنوں میں بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. روزے اور دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، سمجھا ہے کہ نہیں. نماز 5 وقت کی اللہ نے فرض کی ہے، تو ان 5 وقت کے علاوہ اور بھی کوئی نفل نماز کسی وقت میں پڑھنا چاہے مکروہ اوقات کو چھوڑ کر کے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن حج کے اندر کوئی آدمی نفل حج کرنا چاہے تو وہ نفل حج بھی اس کو انہی دنوں میں کرنا پڑے گا. کون سے؟ یہ جو حج کے لیے مقرر کیے گئے. ایسا نہیں کہ ان کے علاوہ اور دنوں میں حج کر سکتا ہوں، سمجھا کہ نہیں. یہی حال ہے قربانی کا. قربانی کے جو دن ہیں وہ 10، 11 اور 12، جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی انہی دنوں میں قربانی کریں گے. اور کوئی آدمی نفل قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی انہی دنوں میں قربانی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ سال کے اور دنوں میں نفل قربانی کرنے کی اجازت ہو. قربانی کے لیے یہی دن متعین ہوئے ہیں. تو گویا یہ جو عشر ذی الحجہ کو سال کے اور دنوں کو فضیلت دی گئی ہے، اس کی وجہ بتلاتے ہوئے علماء نے یہی لکھا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں میں تمام قسم کی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں. قربانی ان دنوں میں ادا ہوتی ہے، حج ان دنوں میں کیا جاتا ہے، اور نفل روزہ تو آپ رکھیں گے، نماز تو پڑھی جاتی ہے اپنے اپنے وقت پر. تو ساری عبادتیں ان 8-10 دنوں میں. جبکہ اور کوئی مہینہ ایسا نہیں. بھئی رمضان کا مہینہ اس کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم، لیکن رمضان میں کوئی قربانی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، حج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو یہ گویا ان دنوں کے علاوہ باقی جو ایام ہیں ان میں ساری عبادتیں ادا نہیں ہو سکتی. اس لیے ان دنوں کو باقی دنوں کے اوپر فضیلت دی گئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حج یہ گویا اجر اور ثواب کے 2 موسم ہیں، 2 سیزن. ایک تو رمضان کا مہینہ اور دوسرا یہ جو ہے ذو الحجہ کا مہینہ. یہ حج کا سیزن ہے، یہ خاص کر کے یہ ذو الحجہ کے شروع کے دن ہے، اس میں بڑا اہتمام عبادتوں کا کرنا چاہیے. اس میں قربانی بھی واجب ہے، تو قربانی واجب ہے، اس کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی قربانی کس پر واجب ہے. تو جو شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس پر قربانی تو ہے ہی، لیکن بعض وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے. اس لیے کہ قربانی کا جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کے مقابلے میں ہلکا ہے. یعنی اس میں وہ شرط نہیں جو زکوٰۃ کے نصاب. زکوٰۃ کے نصاب کے اندر تو مال نامی ہونا شرط ہے اور سال گزرنا شرط ہے. مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے تجارت کا مال ہو یا سونا چاندی ہو یا وہ مویشی جانور ہو. تو زکوٰۃ اس کے اندر قربانی کے اندر جو ہے مال نامی بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے اوپر پورا سال گزرنا بھی. کل آپ کے پاس پیسے آ گئے اور آج جو ہے عید الاضحیٰ ہے تو آپ کو قربانی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ فرض. جبکہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اور پھر اس میں جو مال آپ کے پاس ہے اس کا نامی ہونا، یعنی تجارت کا مال ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ برتن ہیں اور ان برتنوں کی قیمت جو ہے چاندی کے نصاب کے برابر ہے، 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہے. تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، صدقۃ الفطر واجب ہوگا. حج اس کے اوپر بھلے جو ہے زکوٰۃ فرض نہ ہو. تو گویا قربانی کا نصاب ہلکا ہے. اس لیے لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ میرے اوپر قربانی تو نہیں آتی. آج کل عام طور پر ایسا ہوتا ہے گھروں میں ایسی ضرورت سے زائد چیزیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی، خاص کر کے یہ شوکیش بنانے کا رواج ہے. گھر میں کچھ ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سب فضولیات رکھی جاتی ہے اور ان کی قیمت اگر دیکھی جائے تو وہ
چاندی کے نصاب کے برابر موت، ایسے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن قیمت اتنی اور وہ ضرورت سے زائد ہے، قربانی واجب ہو جائے، بھلے زکوٰۃ اس میں واجب نہ ہو لیکن قربانی واجب ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے صدقۃ الفطر بھی واجب۔ پھر بعض لوگ وہ ہیں جو صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، ان کو پوچھیں گے بھائی تم صدقۃ الفطر ادا کرتے ہو؟ کہاں، میرے اوپر واجب ہے۔ تمہیں قربانی نہیں کرتے تو قربانی نہیں ہے۔ یہ گویا اس کو پوچھو تم یہ کہاں کب سے مفتی بن گئے؟ شریعت نے تو جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی کو بھی واجب کیا، دونوں میں فرقہ نہیں کیا، یہ تم فرقہ کر رہے ہو۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ قربانی اپنا دیکھ لو، معلوم کر لو علماء سے، مفتیوں سے، اور اپنے پر قربانی اگر ہے تو اس کی ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ احناف کے یہاں تو یہ واجب ہے، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی کہ من وجد سعادا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے اندر نماز کے لیے نہ آئے۔ گویا ایسے آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آنے پر بھی پابندی لگا رہے، قربانی جو نہیں کرے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ اور عورتوں کو تو عام طور پر ان کے پاس جو زیور ہوتا ہے وہ نصاب تک عموماً پہنچ جاتا ہے، تو ان کے اوپر تو قربانی واجب ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے، اور یہ قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں اس کا، اور قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 ہیں، 10، 11 اور 12، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13۔ ان دنوں میں ایک اور مسئلہ ہے کہ بھئی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نمازیں اتنی ایسی ہیں جس میں ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ ہر ایک کے لیے جو بھی نماز پڑھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، جماعت کے ساتھ پڑھے یا اکیلا پڑھے، اس کو تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ اس لیے اس کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور جو لوگ قربانی اپنی رکھتے ہیں، قربانی چاہے اس کے اوپر واجب ہو تو رکھی یا نفل کے طور پر رکھی، تو ان کو یہ بھی حکم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں جب تک کہ قربانی نہ کر لیں۔ تو یہ بھی اس کا بھی اہتمام، اگرچہ یہ حکم کوئی واجب والا نہیں ہے، وجوبی نہیں ہے، استحباب والا ہے، لیکن بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ان دنوں میں جو مخصوص احکام ہیں ان سے واقف ہو کر کے خود بھی عمل کا اہتمام کرو، اور اپنے ماتحتوں اور متعلقین کو بھی اس کی طرف متوجہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت